یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع امام زمانہ کی حکومت کے ثمرات۔ ہم نے اس سے پہلے بھی امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کے ثمرات پر جو ہے وہ ایک نشست کی ہے، اور آج اسی ہی نشست کا اگلا حصہ ہے، اور چونکہ یہ ثمرات کی بحث طولانی ہے، ممکن اس کے بعد بھی جو ہے ہماری اس موضوع پر ایک اور نشست ہو۔ تو مولا امام زمان علیہ السلام کی حکومت کے بہت سارے ثمرات ہیں۔ اس سنہری دور کے حوالے سے ائمہ نے بہت نکات بیان کیے ہیں کہ دوسرے لفظوں میں پچھلی گفتگو میں ہم نے کچھ نکات بیان کیے تھے، آج اسی حوالے سے جو ہے مزید کچھ نکات بیان کریں گے۔ ایک اہم نکتہ جو احادیث اور روایات میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس دور کے اندر لوگ جسمانی اور نفسیاتی طور پر سالم ہیں۔ اس زمانے میں میڈیکلی حوالے سے دنیا میں اتنی ترقی ہوگی کہ کوئی لا علاج بیماری جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہے گی، اور لوگ جو ہیں چونکہ پریشانیوں سے نکل جائیں گے، اور وہ پریشانیاں جو ظالموں کے دوسرے لفظوں میں اس ستم بھرے ماحول کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی، وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تو لوگوں کی بہت ساری نفسیاتی پرابلم بھی دور ہو جائیں گی، لوگوں کی بہت ساری نفسیاتی پرابلمیں بھی دور ہو جائیں گی، لوگ فکری، روحانی اور معنوی اور نفسیاتی طور پر بہت آسودہ ہو جائیں گے۔ تو اس حوالے سے روایات نے کچھ نکتے بیان کیے ہیں، آپ کی خدمت میں چند ایک روایت بیان کرتے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام قیام کریں گے تو اللہ تعالیٰ مومنین سے بیماریوں کو دور فرما دے گا اور صحت و تندرستی عنایت کرے گا۔ اسی طرح ہم ایک اور حدیث کے اندر دیکھتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہم اہل بیت کے قائم کا زمانہ دیکھے گا، اگر اس سے کوئی بیماری لاحق ہوگی تو وہ شفا پالے گا، اور اگر کمزوری کا شکار ہوگا تو صحت مند اور طاقتور ہو جائے گا۔ یعنی گویا اس زمانے کے اندر پوری دنیا میں کوئی لا علاج بیماری نہیں ہوگی، تمام بیماریوں کا علاج ہوگا۔ مولا کی طرف سے طب کو بہت زیادہ ترقی ملے گی، اور دنیا کے اندر ہر قسم کی بیماری کا علاج کرنے والے موجود ہوں گے، اور لوگ جو ہیں وہ حقیقی معنوں میں صحت مند اور سالم ہوں گے۔ آج بھی بعض اوقات علاج ہوتا ہے، لیکن انسان علاج کے بعد جو ہے وہ صحت مند نہیں ہوتا، سالم نہیں ہوتا، وہ جو پرانے نقائص ہیں وہ دور نہیں ہوتے، اور بسا اوقات جو ہے اس کے اندر مزید اور بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس زمانے کے علاج اور آج کے علاج میں یہی فرق ہے کہ اس زمانے میں لوگ صحت مند اور طاقتور ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہم ایک اور نکتہ جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ اس زمانے میں بہت زیادہ خیر و برکت ہوگی۔ دنیا میں انسان جہاں بھی نظر دوڑائے گا سوائے خیر و برکت کے کچھ بھی نہیں دیکھے گا۔ ہر جگہ پر سرسبز اور شاداب، دوسرے لفظوں میں مناظر ہوں گے، حیات بخش ماحول ہوگا، آسمان سے بارشیں ہوں گی، خوب فصلیں اگیں گی، ہر طرف انسان کو خدا کی جو ہے وہ برکات ہی نظر آئیں گی۔ اس حوالے سے مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی کی وجہ سے زمین و آسمان سے برکتوں کی بارش برسائے گا، اور ان کے زمانہ میں آسمان سے بارشیں ہوگی اور زمین میں اچھی فصلیں اگیں گی۔ اب بھی بارش ہوتی ہے، لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بارشیں جو ہے وہ سیلاب کا موجب ہو جاتی ہیں، بعض اوقات بارشوں سے نقصان ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں بارشوں سے برکت ہوگی، اس انداز سے بارش ہوگی کہ لوگ جو ہیں اس سے بھرپور استفادہ کریں گے، وہ محض برکت ہوگی، اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا۔ اب بھی زمین سے فصلیں اگتی ہیں، لیکن ان فصلوں کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں اور مختلف قسم کے مضر اثرات ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے میں بابرکت فصلیں اگیں گی کہ جو لوگوں کے لیے دوسرے لفظوں میں سوائے خیر و برکت کے کوئی اور پیغام نہیں رکھیں گی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا پاک اور پاکیزہ ماحول ہوگا کہ لوگ پرہیزگار ہوں گے، بامعرفت ہوں گے، متقی ہوں گے، اور زمین اور آسمان سے سوائے برکات کے کچھ جو ہے وہ نہیں دیکھیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اس زمانے کے اس ماحول کو قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت جو ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر جو ہے وہ 96، اس میں پروردگار فرما رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر اہل قریہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اور یہ وہ دور ہوگا کہ جب ایسے تمام برکتوں کے دروازے کھل چکے ہوں گے۔ ایک اور نکتہ جو
ہم مولا امام زمان علیہ السلام کی حکومت میں دیکھ رہے ہیں کہ اس دور کے اندر فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، یعنی پوری دنیا سے غربت ختم ہو جائے گی، پوری دنیا میں کوئی فقیر، کوئی نادار، کوئی مسکین جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ اس انداز سے مولا جو ہے وہ پوری دنیا کی خدمت کریں گے۔ دوسرے لفظوں میں لوگوں کو کام ملے گا، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے پاس کام نہ ہو، اور پھر ہر کام کی اچھی اجرت ملے گی، اور اس کے باوجود اگر لوگوں کی کوئی ضروریات رہ جاتی ہوں گی تو مولا کی طرف سے جو ہے وہ خزانے کے دروازے کھلے ہوں گے، اور ہر طرف یہ پیغام ہوگا کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے تو وہ آئے، اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ خزانہ سے لے جائے۔ اس حوالے سے کچھ روایات ہیں، میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ ایک روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملے گا، اس زمانے کے اندر کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملے گا۔ اور کچھ اور بھی روایات ہیں جس میں بعنوان مثال مولا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام سال میں 2 بار لوگوں کو بخشش جو ہے وہ عنایت کریں گے، اور ہر مہینے 2 دفعہ ان کو ان کی روزی اور معاش جو ہے وہ عطا فرمائیں گے، یعنی ہر مہینے ایک تنخواہ نہیں ہوگی بلکہ 2 دفعہ مولا کی طرف سے روزی ملے گی، اور اس کے باوجود سال میں مولا کی طرف سے 2 دفعہ مزید جو ہے انہیں ملے گا، اور لوگوں کے درمیان مساوات قائم کریں گے، کسی کو زیادہ کسی کو کم نہیں، ہر ایک کو اس کے کام کی یا اس کی شخصیت کی اہلیت کے مطابق جو ہے وہ مولا جو ہے وہ رزق دیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہاں تک لوگ ایسے بے نیاز ہو جائیں گے کہ پوری دنیا میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نیاز مند اور محتاج جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں غربت کے نہ ہونے کی ایک وجہ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان قناعت کا ہونا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج کل کی بھاگ دوڑ ہے اس میں غربت کی جو ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ قناعت نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں لوگ جو ہیں وہ دنیاوی تجملات، دنیاوی تکلفات میں کھو چکے ہیں، کچھ بے پناہ پیسہ ضائع کرتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ کھانے پینے کی چیزوں کے ہی ضروریات کے ہی محتاج رہ جاتے ہیں۔ تو اس زمانے میں چونکہ لوگ اہل تقویٰ ہوں گے، اہل معرفت ہوں گے، عقلی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے جو ہے وہ بلند مقام پر ہوں گے، تو وہ اپنے اندر خود بخود ایک بے نیازی کا احساس جو ہے وہ دنیاوی چیزوں کے حوالے سے رکھیں گے، دنیا سے ضرورت کے مطابق بھرپور استفادہ کریں گے، لیکن دنیاوی تجملات میں غرق ہو جانا یا دنیا کی ظاہری جو ہے وہ خوبصورتیوں سے دل بستگی پیدا کر لینا اور پھر دوسروں کے حقوق سے غافل ہو جانا، اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان مومنین کے اندر یا اس زمانے کے لوگوں کے اندر نہیں ہوگی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں اللہ تعالیٰ بے نیازی کا احساس اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا، یعنی ایک طرف تو لوگوں کو وافر رزق ملے گا اور دوسری طرف ان کے دلوں میں قناعت اور بے نیازی کا احساس ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مولا کی طرف سے چونکہ عادلانہ تقسیم بھی ہوگی اور ادھر سے قناعت بھی ہوگی، تو یہ خوبصورت ماحول پوری دنیا میں اقتصادی اعتبار سے پیدا کرے گا کہ پھر ایسا ایسا وہ طبقات جو ہے نیچے والے ختم ہو جائیں گے، سب لوگ ایسا ایسا برابر ہو جائیں گے، اور لوگوں کے پاس مالی حوالے سے بے نیازی اور دوسرے لفظوں میں مالی مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک واقعہ نقل ہوا ہے، اور یہ واقعہ بہت سبق آموز بھی ہے، اور اس سنہرے دور کی جو ہے دوسرے لفظوں میں ایک خوبصورت تصویر ہمارے سامنے یہ واقعہ بیان کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو بے نیاز کر دے گا، اور عدالت مہدوی سب پر اس طرح نافذ ہوگی کہ امام مہدی علیہ السلام حکم فرمائیں گے کہ منادی یہ اعلان کرے کون ہے جس کو مال کی ضرورت ہو، یعنی امام ایک طرف سے لوگوں کو ہر مہینے 2 دفعہ رزق بھی دے رہے ہیں، سال میں بھی 2 دفعہ ان کو کلی طور پر جو ہے امام کی طرف سے مال ملے گا، اس کے باوجود امام کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا گلی کوچوں میں کون ہے جسے مال کی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تو آئے لے جائے۔ تو روایت یہ بتاتی ہے کہ اس اعلان کو سن کر کوئی قدم نہیں بڑھائے گا سوائے ایک شخص کے، یعنی یہ اعلان پوری دنیا میں، پوری زمین میں ہوگا تو کوئی شخص جو ہے وہ قدم نہیں بڑھائے گا، ایک شخص۔ تو اس موقع پر امام اس سے فرمائیں گے کہ خزانہ دار کے پاس جاؤ اور اس سے کہنا کہ امام مہدی کی طرف سے تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ مجھے کچھ مال و دولت دے دو۔ یہ سن کر وہ جائے گا، خزانہ دار سے کہے گا، اور خزانہ دار اسے یہ کہے گا کہ اپنی چادر پھیلاؤ، اور وہ اس چادر کو بھر دے گا۔ جب وہ چادر کو اپنی کمر پر لاد کر چلے گا تو پھر پشیمان ہو جائے گا اور کہے گا کہ امت محمدی میں صرف تو ہی اتنا لالچی ہے۔ یہ بھی امام کی تربیت کا اثر ہے۔ اول تو لوگ کانے ہیں،
لوگ بے نیاز ہیں، لیکن اگر کسی کے دل میں کوئی حرص بھی اٹھے گا تو وہ وقتی طور پر اٹھے گا، مال لینے کے بعد وہ پشیمان ہو جائے گا، کہے گا مجھے تو ضرورت نہیں تھی، میں نے کیوں لیا۔ اب جب وہ مال کو واپس کرنے کے لیے جائے گا امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں، تو پھر یہ قبول نہیں کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ ہم جو کچھ عطا کر دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ تو ناظرین گرامی، یہ اس دور کی سنہری تصویر ہے کہ جس دور میں دنیا کے اندر طبقاتی تقسیم ختم ہو چکی ہے، جس دور میں تبعیض ختم ہو چکی ہے، جس دور میں عدالت مہدوی نے دنیا میں سب لوگوں کو جو ہے امارت، غربت، ہر حوالے سے جو ہے ختم کر دیا ہے ان طبقات کو، اور دنیا میں اقتصادی مساوات قائم کر دی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ مالی طور پر کانے اور بے نیاز اور دوسرے لفظوں میں خوشحال ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دور ہم سب کو دیکھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب اس قابل بنیں کہ ہمارے کچھ ایسے جو امور بعنوان منتظر ایسے فرائض ہیں ہم وہ انجام دیں، تاکہ مولا کا ظہور ہو اور ہم سب مل کر اس عظیم عالمگیر دور کا جو ہے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔